بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار گریہ، یہودیوں کا قبلہ اور یہودیوں کی نہایت باعث تقدس جگہ۔ اس کی طرف منہ کر کے یہودی عبادت کرتے ہیں اور اس سے لپٹ کر آہوازاری کرتے ہیں۔ مگر یہودی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ آخر اس مقام پر آ کر کیوں روتے ہیں؟ ان کا یہاں عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور مذہبی اعتبار سے یہ دیوار مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ دیوار گریہ، جسے ویلنگ وال یا ویسٹرن وال بھی کہتے ہیں، یروشلم میں یہودیوں کی اہم یادگار اور قدیم ترین مقدس مذہبی مقام ہے۔ یہاں آ کر آہ و بکا کرنا، رونا، گڑگڑانا اور عبادت کرنا یہودیوں کا نہایت اہم مذہبی فریضہ ہے۔ یہ دیوار مسجد اقصیٰ کے ایک طرف واقع ہے۔ اس میں 4 قدیم اور کچھ نئے گیٹ ہیں۔ یہ دیوار 488 میٹر طویل ہے۔ اس کی بلندی کم سے کم 9 میٹر ہے اور زیادہ سے زیادہ 40 میٹر ہے۔ اس دیوار کے ساتھ ایک تنگ گلی نما راستہ ہے جسے البراقیلی کہتے ہیں۔ یہ دیوار پتھروں کی 45 تہوں پر مشتمل ہے، جس میں سے 28 تہیں زمین سے اوپر اور 17 زمین سے نیچے ہیں۔ یہ دیوار مسلمانوں کے لیے بہت باعث تقدس ہے، کیونکہ اس کی نسبت الاسریٰ معراج سے ہے۔ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری یہیں رکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دیوار کے ساتھ براق کو باندھا اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اسی لیے مسلمان اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہودیت میں اس دیوار کی اہمیت کی۔ یہودی روایات کے مطابق اس دیوار کو حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کرنا شروع کیا اور اسے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ ان کے مطابق یہ دیوار اب بھی انہی بنیادوں پر قائم ہے اور جو ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یہ اسی کا رہ جانے والا بقیہ حصہ ہے۔ اور 2000 سال قبل ان کے آباء و اجداد اسی جگہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے نزدیک سے مقدس ترین مقام ہے جب ہیکل واقع تھا۔ یہودی دن میں 2 دفعہ یہاں آ کر مخصوص طریقے سے وضو کر کے عبادت کرتے ہیں۔ ان کے وضو میں یہ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوتے ہیں، یہی ان کا مکمل وضو ہوتا ہے۔ مرد اور عورتیں الگ الگ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرتے وقت مردوں کا ایک چھوٹی سی مخصوص ٹوپی پہننا ضروری ہوتا ہے، جسے یرملکہ اور عبرانی زبان میں کبہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عبادت کرتے وقت عقیدتاً اپنا شال نما جھنڈا بھی لپیٹ لیتے ہیں۔ ان کے جھنڈے میں جو سٹار ہے وہ اسے سٹار آف ڈیوڈ کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس دیوار سے لپٹ کر عبادت کرتے ہیں اور گریہ و زاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی کاغذات پر اپنی منتیں مرادیں لکھتے ہیں اور اسے ویلنگ وال یعنی دیوار گریہ میں موجود چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی دراروں میں رکھ دیتے ہیں۔ دنیا بھر سے یہودی یہاں پر عبادت اور آہ و بکا کرنے آتے ہیں، اور جو یہودی کسی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے، ان کے لیے یہودی حکومت کی جانب سے ایک ویب سائٹ پر 24 گھنٹے ویلنگ وال کے مناظر لائیو نشر کیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق ان کا مقدس پتھر اسی دیوار کے عین پیچھے ہے۔ یہودی ربیوں کا کہنا ہے کہ کوئی یہودی اس پتھر کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتا، اگر رکھے گا تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق کعبۃ الصخرہ جس چٹان پر واقع ہے وہی ان کا بنیادی پتھر ہے۔ وہ وہاں پہنچ نہیں سکتے، اس کے قریب ترین مقام یہ دیوار ہے، اس لیے وہ یہاں عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ کچھ کے مطابق یہ پتھر دیوار گریہ کی مخالف سمت میں القاص ابشار میں واقع ہے۔ یہ پتھر یہودیوں کے لیے مقدس اس لیے ہے کہ ان کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے قربانیاں اور نذرانے یہیں پیش کیے جاتے تھے، اور ان کے مطابق قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی یہیں پیش آیا۔ اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ یہودی یہاں آ کر روتے کیوں ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل 587 عیسوی میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر توڑ دیا۔ اس نے اس وقت لاکھوں یہودی جہنم واصل کیے اور لاکھوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔
پھر حضرت ذوالقرنین کے دور حکومت میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، جسے یہ سیکنڈ ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک رومن جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں اس پر حملہ کر کے ایک ہی دن میں 1,33,000 یہودی قتل کر کے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا، جو ابھی تک ٹوٹا ہوا ہے، اور تمام یہودیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلسطین سے نکال باہر کیا، جس کے بعد وہ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے۔ یہودی اب اس دیوار کے ساتھ آ کر اس لیے روتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اسی ہیکل کا بقیہ حصہ ہے، اور وہ اس ہیکل کی تباہی پر دکھ اور پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ان کی زبردست حکومت تھی، دوبارہ سے ویسی حکومت قائم ہو جائے، اور تمام یہودی اپنے وعدہ شدہ مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہودی شروع سے ہی چالاک اور سرکش قوم رہی ہے، اسی لیے سب سے زیادہ عذاب اسی قوم پر نازل کیے گئے، مگر یہ قوم ابھی تک اپنی چال بازیوں سے باز نہیں آئی ہے۔ معصوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھا کر انہیں شہید کر کے یہ اپنا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر کے اس میں تھرون آف ڈیوڈ رکھ کر پھر سے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ظالم اور سرکش قوم جلد اپنے بدترین انجام کو پہنچے، اور اللہ ان کے مقابلے میں معصوم فلسطینیوں کی غیبی مدد فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔